بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین الامام المنتظر عجل اللہ تعالی له الفرج وروحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور میں نے اس سے پہلے کی تقریروں میں اس بات کو عرض کیا تھا اپنے جوانوں کے لیے خاص طور سے کہ جو زیادہ تر خطابات قرآن مجید میں جو ہے وہ اہل ایمان سے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو اہل تقوی بنا دے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقوی بنا دے۔
اور جب وہ اہل تقوی بن جائیں گے تو یہ کتاب جو ہے وہ ان کے لیے سرچشمہ ہدایت بن جائے گی اور باعث نجات بھی ہوگی۔ اس کے لیے مختلف مقامات کے اوپر قرآن مجید کی بے شمار آیات میں مجھے موقع نہیں ملا کہ میں شمار کرتا، گنتی کرتا کہ کتنی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ ان لوگوں کو اگر معلوم ہو تو بتا سکتے ہیں، لیکن جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس کے بعد کوئی حکم ہے، کوئی اخلاق کا تذکرہ ہے، تربیت کا کوئی پہلو پایا جاتا ہے، ایسے میں ارشاد ہے، ہدایت ہے، تنبیہ ہے، تخویف ہے، تشویق ہے، ایسے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے خاص طور سے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، کلمہ پڑھ لیا تو اہل ایمان ہو گئے۔ ایسے میں چونکہ اگر کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اہل اسلام ہوتا ہے، اہل ایمان نہیں ہوتا۔ اور جب وہ پڑھتا ہے علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل تو وہ اہل ایمان بنتا ہے، اہل اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ اہل ایمان بنتا ہے۔ قاعدہ یہی ہے، دستور یہی ہے، جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے یا جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا ہے، جو کلمے میں اضافہ ہوا ہے ولایت کا کلمہ پڑھنے کے لیے جو کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم جب ولایت کا کلمہ پڑھ لو گے کلمہ اسلام کے ساتھ، سمجھ میں آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تمہارا دین مکمل ہو جائے گا، تمہارا اسلام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس دین سے اور اسلام سے پروردگار عالم راضی ہو جائے گا جیسا کہ ہے۔ لیکن یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے عزیزان گرامی، اور اس نقطے کو جو ہے وہ فراموش کیا جاتا رہا ہے اور فراموش کیا جا رہا ہے آج بھی، کہ لوگ صرف اس مسئلے کے اوپر آ کر کے ٹک گئے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الی آخر پڑھ لیا ہے ہم نے تو ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اب جب مومن ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے سب کچھ مومنوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن عزیزوں اور دوستو، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان ذاکرین نے، ان خطباء نے، سمجھ میں یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ممبر پر اچھل کود کرنے والے، انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، یا اگر پڑھا ہے تو اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا، اس کو سمجھنے ہی کی کوشش نہیں کی ہے۔ اصلاً دین اسلام پورے کا پورا خداوند متعال نے پیش کیا ہے اہل ایمان کے سامنے۔ جتنا دین ہے اصول و فروع سمیت کس کے سامنے پیش کیا ہے؟ اہل ایمان کے سامنے۔ اور خدا اہل ایمان کو دین سکھا کر کے ان کو اجر و ثواب دینا چاہتا ہے، باقی لوگوں کا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ باقی کسی کا کوئی کھاتا نہیں ہے، پروردگار عالم کا سروکار جو ہے وہ اہل ایمان سے ہے۔ بھائی جس نے کلمہ ولایت پڑھ لیا ہے اس سے خداوند عالم خطاب کرتا ہے، اس سے سروکار ہے۔ دوسری جگہوں پر جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں وہ دوسری نوعیت کی باتیں ہیں، آیا سمجھ میں؟ ان میں خداوند متعال نے انسانوں کو اس طریقے سے مخاطب نہیں کیا ہے، اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، اس طریقے سے مخاطب نہیں کیا ہے، آیا سمجھ میں؟ ان کو اتحاد کی دعوت دی ہے، وحدت کی دعوت دی ہے، مسلمانوں کے ساتھ تال میل رکھنے کی دعوت دی ہے کہ خواہ مخواہ کا لڑائی جھگڑا نہ کرو، دنیا میں چین سے زندگی بسر کرو، جیسے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اہل کتاب آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسے کلمے کی طرف آؤ، ایسے قول کی طرف آؤ، ایک ایسے جو ہے وہ گویا ایسی چیز کی طرف آؤ تم کہ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور خدا کا کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اس حد تک تم ہمارے ساتھ چلتے ہو، چلو اس حد تک چل سکتے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی ارشادات ہیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں رکھے ہیں، جتنے بھی تربیت کے احکام ہیں خداوند عالم نے قرآن میں رکھے ہیں، ان احکام میں پروردگار عالم نے مومنوں کو مخاطب قرار دیا ہے۔ بے شمار آیات ہیں کہ جس میں خدا نے مومنوں کو مخاطب قرار دیا ہے، اور اہل ایمان سے خداوند عالم کا سروکار ہے، اور اہل ایمان کو پروردگار عالم سدھارنا چاہتا ہے۔ اہل ایمان کو خداوند متعال جو ہے وہ اہل تقوی بنانا چاہتا ہے، اہل یقین بنانا چاہتا ہے، اہل علم بنانا چاہتا ہے، اہل بصیرت بنانا چاہتا ہے، آیا سمجھ میں؟ اور اہل بیت والا بنانا چاہتا ہے، اور اہل اللہ بنانا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہل ایمان کو، ایمانداروں کو، ایمان والوں کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری گفتگو تو ہے ایمان والوں سے ہے نا، غیر ایمان والا یہاں کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم گفتگو کریں گے، سارے مومن بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور مومنوں سے ہماری گفتگو ہے، اور چونکہ خداوند متعال کی گفتگو مومنوں سے ہے تو ہماری بھی گفتگو جو ہے وہ مومنوں سے ہے۔ تو اہل ایمان کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ بھائی ایمان لانا جو ہے وہ ایک پہلی کلاس ہے۔ پہلی کلاس جو ہے آدمی جب جاتا ہے وہاں پر اس کو اسکول کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ پہلی کلاس میں اسکول کا، تعلیم کا، اس کا کنسیپٹ اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہاں حاضری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، پریئر بھی کرنا پڑتی ہے، ورزش بھی کرنا پڑتی ہے، حاضری بھی دینا پڑتی ہے، اساتذہ کا احترام بھی کرنا پڑتا ہے، آیا سمجھ میں؟ وقت پر آنا، وقت پر جانا، کوئی شرارت نہیں کرنا، کوئی بدتمیزی نہیں کرنا، کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کرنا، ورنہ استاد موجود ہیں دیکھنے والے۔ تو پہلی کلاس میں سب کچھ بتا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کی تعلیم کا، اور اس کے آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جو کلمہ سکھایا ہمیں اللہ نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ پہلی کلاس ہے۔ اس میں یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سیکھنا ہے، یعنی تمام معبودوں کی نفی کرنا ہے، اللہ کا اقرار کرنا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد کے رسول ہونے کا اقرار کرنا ہے، توجہ کیا آپ نے، علی کے ولی ہونے کا اقرار کرنا ہے، اور علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ یہ ہے تمہارا نصاب تعلیم، یہ ہے تمہارا نصاب حیات، یہ ہے تمہارا نصاب زندگی۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا کنسیپٹ دیا ہے، آیا سمجھ میں؟ تو اس کنسیپٹ کو لے کر کے آدمی جو ہے وہ مغرور ہو جائے اور یہ کہے کہ نہیں صاحب میں نے تو کلمہ ولایت پڑھ لیا ہے، تو جو کہ آپ نے، لہذا اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، میں علی والا ہو گیا ہوں، میں مومن ہو گیا ہوں، اور علی کو مولا مان لیا ہے، بیت علیہ السلام کو مولا مان لیا ہے، تو اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل خدا کا سروکار ہی اہل ایمان سے ہے۔ جتنی اچھی باتیں خدا بتانا چاہتا ہے وہ اہل ایمان کو اس نے بتائی ہے، جتنے برائیوں سے پروردگار عالم روکنا چاہتا ہے وہ اہل ایمان کو اس نے بتائی ہیں۔ ہاں دوسرے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے شامل ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ورنہ آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف طور پر طلاب کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی خداوند متعال جو ہے وہ اصل جتنے بھی احکام ہیں ان کا حساب کتاب صرف اہل ایمان سے رکھے گا، سمجھ میں آیا؟ احکام کا تبادلہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، تمہیں احکام دیے ہے اور تم سے واپس لے گا، باقی کوئی کچھ بھی کرتا رہے نقل کر کے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کوئی کچھ بھی کرتا رہے نقل کر کے اس کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ابھی آیا نہیں ہے، ادھر اس کلاس میں آیا نہیں۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم نے کلاس میں داخلہ ہی نہیں لیا ہے،
جب کلاس میں داخلہ ہی نہیں لیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نماز اہل ایمان کے قابل قبول ہے یا نہیں ہے، روزہ اہل ایمان کا قابل قبول ہے یا نہیں ہے، حج اہل ایمان کا قابل قبول ہے یا نہیں ہے، دوسرے اخلاقیات اور جتنے احکام ہیں یہ اہل ایمان کے قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کتنی نمازیں پڑھو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کس کے لیے پڑھتے ہو؟ جب تم کلاس میں آئے ہی نہیں، ایڈمیشن نہیں لیا کلاس میں، داخلہ نہیں لیا کلاس میں، باہر سے پرائیویٹ، اگر پرائیویٹ کوئی کچھ کرتا ہے تو یہ بھائی یہاں دنیاوی نظام میں تو پرائیویٹ سسٹم ہے، مگر اللہ کے یہاں پرائیویٹ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم نے باہر سے جو ہے وہ سیکھ لیا تھا، ادھر نہیں آئے کلاس میں داخل نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ توجہ کہ آپ نے، لہذا یہ جو لفظ یا ایھا الذین آمنو ہے، اس کو آپ اپنے لیے فضیلت سمجھو، سمجھ میں یہ اللہ نے آپ کو مخاطب جہاں جہاں پر کیا ہے، اور اس کے ذیل میں جو کچھ بھی خداوند متعال نے ہمیں بتایا ہے وہ ہمارے لیے باعث شرف اور فضیلت ہے، اور وہ ہمارے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے ہے، اور وہ ہمارے اجر اور ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے ہے، اور وہ اس لیے ہے تاکہ دنیا میں ہم کامیاب زندگی بسر کریں، اور ایسی زندگی بسر کریں کہ جو آخرت والی زندگی ہو، خالی دنیا والی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ یہ شبہات جو ہے دل و دماغ میں پیدا کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ شبہ پیدا کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ تجری جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے لوگوں کے اندر، تجری آئے سمجھ میں کہ بھائی ہم پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے نام جو ہے وہ الاٹ ہو چکا ہے، آئے سمجھ میں سب کچھ ہمارے نام الاٹ ہو چکا ہے، اب کوئی ہماری ذمہ داری اتنی زیادہ نہیں ہے، بھائی تھوڑا بہت جو کچھ کرنا ہے کر لو، نہیں ایسا نہیں ہے، الاٹ کچھ نہیں ہوا کسی کے نام، سمجھ میں آیا؟ یہ الاٹ کروانا پڑے گا، اگر تم الاٹ کروانا چاہتے ہو تو الاٹ کرواؤ، اللہ نے آواز دی ہے، دعوت دی ہے اور تمہیں اجازت دی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے پروردگار عالم نے اجازت دی ہے کہ بھائی آؤ بات کرو میرے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ بیٹھو بات کرو ہمارے ساتھ، جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرو، تمہیں اجازت ہے۔ دوسروں کو تو اجازت بھی نہیں ہے، دوسروں کو اجازت ہی نہیں ہے نا، جس نے اس دین کو ان شرائط کے تحت قبول نہیں کیا ہے۔ توجہ کی آپ نے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام کو دین بناتا ہے اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو غیر اسلام سے مراد کون سا ہے؟ غیر اسلام سے مراد وہ اسلام ہے کہ جس کو غدیر میں قبولیت کی سند نہیں ملی ہے، جس کو غدیر میں رضایت کی سند نہیں ملی ہے، یا اس نے لی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے، اب اس کے جزیات میں تو میں نہیں جا سکتا نا، اس کی جزیات بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کو سمجھ جانا چاہیے بھائی کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام ہوا جس سے اللہ راضی ہو گیا، اسلام ہوا جو غدیر میں مکمل ہو گیا، سمجھ میں آیا، اور خدا اس سے راضی ہو گیا ہمارے آپ کے۔ اور وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ اسلام ہے جسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے دنیا کے سامنے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ سے خدا راضی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام پروردگار عالم ہمیں سکھانا چاہتا ہے نا کہ بھئی یہ اسلام ہے کیا، جو یا ایھا الذین آمنو کہہ کہ جگہ جگہ کے اوپر مختلف مقامات کے اوپر خدا ہمیں اسلام سکھانا چاہتا ہے کہ بھئی اسلام کیا ہے، یہ ہے اسلام، اور اس کے اوپر تم عمل کرو، یہ تمہارا نصاب زندگی ہے اور یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے آخرت میں۔ توجہ کر، اب اس بات کو سمجھیں آپ حضرات۔ لہذا جہاں جہاں بھی خطاب ہوا ہے اہل ایمان سے تو وہ اہل ایمان کی ہدایت کے لیے ہے، اہل ایمان کے مراتب میں اضافے کے لیے ہے، اہل ایمان کو نجات سے قریب کرنے کے لیے ہے، اہل ایمان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے،
اہل ایمان کو اہل بیت علیہ السلام سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے دل میں محبت علی ہے تو ہمیں عرض کر دوں کہ اصلاً محبت علی کا بہترین مصداق نماز ہے۔ اگر کوئی علی سے محبت رکھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا بارز اور بہترین مصداق کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز پڑھنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ محب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چاہنے والا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ نماز کے ابتدا میں بھی علی کا تذکرہ ہے اور نماز کے انتہا میں بھی علی کا تذکرہ ہے۔ نماز جب شروع ہوتی ہے تو بائے بسم اللہ کے نقطے سے شروع ہوتی ہے، اور علی نے کہا انا النقطہ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ تو یہاں سے تم نماز شروع کرتے ہو اور اس کے بعد آخر میں جب تک اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہ کہہ دو نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، نماز قبول بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ابتدا میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے نماز کے۔ تو اس سے بہترین جو ہے وہ مصداق حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور نہ صرف یہ مصداق ہے بلکہ اصل یہی وہ چیز ہے کہ جو محبت میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ علی کی محبت میں نماز سے اضافہ ہوتا ہے، اور علی کی محبت کی نماز کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ دو یہ بہت یاد رکھو، علی کی محبت کی نماز کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے، اور علی کی محبت میں نماز کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ جتنا آدمی جو ہے وہ نماز پڑھے گا ظاہر سی بات ہے اتنا علی کا ذکر ہوگا، اتنا علی کا خیال اس کے دل و دماغ میں آئے گا۔ ابتدا میں بھی علی، آخر میں بھی علی۔ توجہ کی آپ نے؟ تو محبت میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا اور محبت کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ تو جن کو دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ اعمال جو ہیں کس کام کے ہیں جب ہمارے اندر محبت علی ابن ابی طالب ہے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ عزیزوں اور دوستو، یہ محبت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے اگر تم اعمال سے دور ہو جاؤ گے تو۔ اگر تم اعمال سے دور ہو جاؤ گے تو یہ سرمایہ محبت جو تمہارے دل میں اتنا قیمتی سرمایہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ تمہارے پاس رہے گا ہی نہیں۔ توجہ کہ آپ نے، شیطان اس کو جو ہے وہ لوٹ کر کے لے جائے گا۔ اس کے گرد حصار نماز کا ہے، اس کے گرد حصار روزے کا ہے، اس کے گرد حصار حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جتنے بھی یہ فروعات دین ہیں۔ توجہ کہ آپ نے، یہ اصول دین کے گرد حصار ہیں اور اصول دین کا ثبوت ہیں اور اصول دین کی دلیل ہے سب سے بڑی اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے اصول دین کو تسلیم کیا ہے، اور اصول دین میں انسان کے عقیدے کو پختہ کرنے کا اس سے بڑا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب اس کو لوگ ہلکا لیتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ مجھے یہ باتیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا پڑ رہی ہے کہ میں دیکھو ماحول خراب ہے بھائی، حالات خراب ہے نا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اصل علی کے نام پر جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، فضائل علی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، فضائل علی کے نام پر لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں سے دور کیا جا رہا ہے، اور ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اسی کام میں مصروف ہے اس وقت شیعوں میں، اور خاص طور سے محرم اور عزاداری کے زمانے میں ان کا کام ہی یہی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ جوانوں کو گویا نشے میں مبتلا کر دو۔ نشہ ہے محبت علی کا نشہ، اور یہ ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ نہ نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی نیک کام کرنا ہی نہیں دیتا۔ آ گیا سمجھ میں؟ نیک کام کوئی کیوں؟ ہم تو علی والے ہیں، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، آیا سمجھ میں؟ ہم نعرے لگاتے ہیں، بس سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
اگر بڑی تعداد میں جوان جو ہے وہ گمراہ نہ ہوتے، اگر بڑی تعداد میں جوان جو ہے وہ بے دینی کی طرف نہ جاتے، اگر بڑی تعداد میں جوانوں کے اوپر موجودہ دور کے جو خرافات ہیں ان کا اثر نہ ہوتا علی والوں کے اوپر، تو میں یہ بات آپ کے سامنے نہ کہتا۔ بابا جو دنیا میں خرافات ہیں ان سے شیعہ جوان متاثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ شہروں کی بات تو چھوڑو یار، کلکتہ کی بات چھوڑو، بمبئی کی بات چھوڑو، لکھنؤ کی بات چھوڑو، اصل میں تہران کی بات چھوڑو، بغداد کا تذکرہ چھوڑو، وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دم وہ اپڈیٹ فوری طور پہ چیزیں ہو جاتی ہیں، فوراً ان تک پہنچ جاتی ہیں جیسے بھی ابھی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں تو گرسائی بھی متاثر ہے، گرسائی بھی اتنی جلدی متاثر ہوتی ہے جتنی جلدی دوسرے شہر جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ یہاں ہر چیز ایک دم اپڈیٹ ہو جاتی ہے، ہر دوسرے دن پینٹ کا اسٹائل بدلا ہوا، دیکھ رہے ہیں آپ، بدلا ہوا یا نہیں؟ ہر روز اسٹائل بدلتا ہے پینٹ، ہر روز بالوں کا اسٹائل، ماشاءاللہ بالوں کا اسٹائل ہر روز بدلتا ہے۔ بابا یہ تمہیں کس نے سکھایا بھائی؟ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اس کے پیچھے کوئی مرجع تقلید ہے، اس کے پیچھے کوئی آیت اللہ ہے، اس کے پیچھے کوئی دینی دستگاہ ہے، دینی یونیورسٹی ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ کس کی تقلید آخر کر رہے ہو؟ یہ اگر جا کس کی طرف رہے ہو؟ میں علی والے جوانوں سے پوچھتا ہوں کہ تم جو نعرے لگاتے ہو، چلو یہاں والوں کو چھوڑو، بیچاروں کے تھوڑے سے ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں نعرے لگاتے ہیں فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام سن کر کے، اب ان سے کہو ذاکرین سے جو نعرے لگواتے ہیں، یار اپنے مجمع کا ایک فوٹو جو ہے وہ کھینچ کر کے بھیج دو ہمیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ نہیں، مجمع دکھاتے ہی نہیں ہیں، جیسے یہاں بھی ہمارا مجمع کسی کو دکھاتے ہی نہیں آپ لوگ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجمع نہیں دکھاتے۔ میں اسے اتنا صرف کہوں گا کہ بھائی مجھے اپنے مجمع کا ایک فوٹو لے کر کے بھیج دو۔ کبھی کبھی میں ایسے کہا کرتا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ مجلس کیسے پڑھتے ہو، کیسے تیاری کرتے ہو؟ میرے ساتھی مجھ سے پوچھا کرتے جب میں ادھر کہیں مجلسیں پڑھتا تھا کبھی کسی زمانے میں، کہ بھائی کیسے تیاری کرتے ہو یار، ہمیں بتا دو مجلس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ میں نے کہا میں مجلس کی تیاری نہیں کرتا بھائی۔ کہا کیسے پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جیسے ہی مجمع کے سامنے جاتا ہوں تو یہ کتابیں کھلی ہوتی ہیں میرے سامنے، وہ ان کو دیکھ دیکھ کے میں مجلسیں پڑھتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جہاں اتنی کتابیں کھلی ہوں اس کو کیا ضرورت ہے تیاری کرنے کی؟ آگے سمجھ میں؟ اصل باطن میں جھانکنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں ہے، ظاہر میں دیکھ کے جو ہے وہ مجلس مکمل ہو جاتی ہے۔ تو مجمع سے کہتا بھی بھائی میں آپ لوگوں کو دیکھ کر کے مجلس پڑھتا ہوں، ان سے فوٹو مانگو، ان سے فوٹو مانگو، بھائی اپنے مجمع کا فوٹو دو۔ آپ جو اتنی دعوت وصول کر رہے ہو، اتنی واہ واہ کروا رہے ہو اس مجمع سے، اتنے جو ہے وہ نعرے لگوا رہے ہو، کیا یہ واقعاً وہ لوگ ہیں کہ جو علی والے ہیں؟ کیا یہ واقعاً وہ لوگ ہیں کہ جن کی صورت سیرت جو ہے وہ علی والوں سے ملتی ہے اور علی والوں کی عکاسی کر رہی ہے؟ واقعاً وہ لوگ ہیں؟ کیا ان لوگوں کے پیچھے کچھ دم چھلے نہیں لگے ہوئے ہیں؟ توجہ کیا آپ نے؟ ان کا ہیئر سٹائل دیکھو، ان کا پہناوا دیکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ایسے میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ برخورد دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کا کیریکٹر دیکھو۔ دیکھو یار یہ کیسے ہیں؟ کہیں کسی کے ساتھ کیس تو نہیں لگے ہوئے ہیں؟ یہ جو تمہیں سپانسر کرتا ہے، تمہیں سپانسر جو کر رہا ہے، فرض کرو پیسہ دے کے کہتا ہے اتنے پیسے دوں گا اشرا پڑھو میرے یہاں، اس کا تو پہلے کیریکٹر دیکھ لو۔ جو 10 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے تمہیں مجلس پڑھنے کا، اس کا تو کیریکٹر دیکھو۔ ایک ہی سے بات پوچھ لو یار، تم اتنا پیسہ دے رہے ہو کیا خمس نکالتے ہو یا نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو اگر خمس نکالتا ہے تو اچھی بات ہے، پیسہ اگر حلال راستے پہ لگتا ہے اس کا کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ خمس نہیں نکالتا ہے اور پیسہ دے کے مجلسیں پڑھواتا ہے، اس کو کیا فائدہ؟ وہ گمراہ کر رہا ہے یا سیدھے راستے پہ لگا رہا ہے؟ خود سوچ لیں آپ حضرات، وہ گمراہی پھیلا رہا ہے یا لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر لگا رہا ہے، دین کے راستے کے اوپر لگا رہا ہے؟ جب آپ دیکھو گے یہ صورتیں آپ کو نظر آ جائیں گی، سمجھ میں آیا؟ سامنے سیرتیں آپ کو نظر آ جائیں گے سامنے، اور وہاں کے لوگ گواہی دیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علی والا ہے یا نہیں ہے۔ علی والے جو ہیں مثلا یہاں ہمارے ہاں، تو میں پھر سمجھتا ہوں خدا کا شکر ہے، بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ پھر یہ لوگ جو ہے وہ بہت اچھے ہیں، پھر یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ کیوں کہ
مجھے نہیں لگتا کورٹ میں ان کے بہت زیادہ کیسز نہیں ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ سادات کے آپ لوگ جانتے ہوں گے تھوڑے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں تھوڑے ہیں، ہوں گے تھوڑے، زیادہ نہیں ہیں. یا مثلا تھانے میں بھی اکا دکا کبھی کوئی لوگ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، باقی تھانے داروں سے بھی زیادہ ان کا کوئی زیادہ اب نہیں رہا لینا دینا. پہلے ہوتا تھا لیکن اب نہیں، آپ اس میں بیٹھ کے مل جل کے مسئلہ جو ہے وہ سلجھا لیتے. یہ بہت بڑی بات ہے. اصل یہ بہت بڑی، جس کو ہندی میں کہتے ہیں اپلبدھی ہے، سمجھ میں بہت بڑی ہے. یہ اچیومنٹ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہو، یہ اچھی ہے، بہت اچھی اچیومنٹ ہے کہ ہمارے کیس تھانے میں نہیں ہیں، ہمارے کیس جو ہے وہ کورٹ میں نہیں ہے. ہم گھروں میں بیٹھ کر کے جو اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں آپس میں بیٹھ کے کچہری میں. اس طریقے سے بہت بڑی بات ہے، اچھی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ معاشرے اور سماج کے اندر سے ختم ہو جانا چاہیے. اور بھی بہت ساری چیزیں ختم ہونا چاہیے. جیسے کل میں نے آپ لوگوں سے پرسوں وعدہ بھی لیا تھا، اور آپ اس چیز کو آپ نے جو ہے وہ ختم کر کے رہو گے انشاءاللہ سماج اور معاشرے سے. تو اس کو کہتے ہیں یہ علی والا معاشرہ ہے، یہ علی والا سماج ہے، یہ علی والے لوگ ہیں. اصل علی والے لوگ جو ہے کیسے ہوتے ہیں؟ علی والے لوگوں کو دیکھ کر کے فرشتے عش عش کرتے ہیں کہ کاش جس طریقے سے یہ علی والے ہیں ایسے ہم بھی علی والے ہوتے. کیوں؟ فرشتوں کے علی والا ہونے میں اور ہمارے علی والا ہونے میں فرق ہے. سمجھ میں آیا؟ ہم اگر علی والے بن جائیں تو یہ بہت بڑا کمال ہے، اور اس کمال تک فرشتے نہیں پہنچ سکتے. اس کمال تک فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری راہ میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اور ان مشکلات کو سر کر کے ہم جو ہے وہ جاتے ہیں اور علی والا بننے کی کوشش کرتے ہیں. فرشتوں کی راہ میں کوئی مشکلیں نہیں ہوتی ہے. وہ جب چاہیں جو ہے وہ در علی کے اوپر حاضر ہو کر کے ان کے دست مبارک کے اوپر بیعت کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ اس دور کی عزیزان گرامی یہ بہت بڑی خیانت ہے شیعت کے ساتھ. یہ ذاکری جو ہے، یہ عزاداری جو ہے، یہ اس طرح کی عزاداری، یہ عزاداری شیعت کے مفاد میں نہیں جا رہی ہے، اصل شیعت کے نقصان میں جا رہی ہے. آئے سمجھیں؟ جو اس طرح کی عزاداری ہو رہی ہے جو آپ لوگ سنتے ہو کہ جس میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور ہر برا کام جو ہے وہ رائج ہے، اور اس کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے، اس کے بعد بھی ان کو سند مل جاتی ہے کہ ہاں نہیں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایسا بالکل نہیں عزیزان گرامی. سمجھ میں آیا؟ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمیں اس طرف آنے کی کوشش کرنا چاہیے، صحیح عزاداری کی طرف. اور یہ جو قرآن مجید نے بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، تو اس کو پڑھ کر کے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. مثلا اب آپ دیکھو ایک قرآن مجید کی ایک آیت میں جو ہے وہ آپ دیکھو عجیب سمجھو گے اس کو، یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یا ایھا الذین آمنوا کا اب میں کیا ترجمہ کروں؟ کھول کے ترجمہ اگر یا ایھا الذین آمنوا کا کریں تو کیا کریں؟ کہیں گے اے ایمان والو، یعنی اے رسول والو. سب سے وہاں شروع کریں نا، اے علی والو، اے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ والو، اے حسن والو، اے حسین والو، اور آخر تک اے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف والو. یہی ہے یا کچھ اور ہے یار؟ ان ذاکروں کو پوچھو نا، یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ ان سے پوچھو یار اس کی تشریح کرو، یا ایھا الذین آمنوا کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بہتر تشریح ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر کسی کو یا ایھا الذین آمنوا کا تو یہی کہا ہے نا، سلسلے سے شروع کیا ہے، رسول سے شروع کر کے امام زمانہ تک. یہ یقیناً یا ایھا الذین آمنوا ہیں جو مانتے ہیں ان کو. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا. سمجھ میں آیا آپ کے؟ کیوں نہیں جانا نماز کے قریب؟ کس حالت میں؟ وانتم سکارا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان بھی سکارا ہو سکتے ہیں نا.
یہ اہل ایمان جو سکارا ہو سکتے ہیں، تبھی ان کو جو ہے یہ خطاب ملا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، وانتم سکارا، کب؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ نشہ کیا ہے بھائی؟ نشہ شراب کا ہوتا ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم شراب پیے ہوئے ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کم سے کم شرابی کو جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ سکتا ہے، شرابی کو خدا یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو جب اس کی تفسیر پوچھی گئی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ نشہ جو ہے وہ صرف شراب کا ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے 4 طریقے کے نشے جو ہیں وہ ان کی نشاندہی کی اس کے جواب میں کہ نشے کون کون سے ہوتے ہیں۔ پہلا نشہ یہی ہے سکر الشراب۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے حرکت کر ڈالی ہے تو کم سے کم نماز نہیں پڑھے اس کو جب تک ٹھیک نہ ہو جائے، جب تک صحیح نہ ہو جائے نماز نہیں پڑھے۔ سکر الشراب، شراب کا نشہ ہے۔ دوسرا نشہ کیا ہے؟ سکر المال، جو علی علیہ السلام نے فرمایا مال کا نشہ تمہارے دل و دماغ پر سوار ہے تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ مال کا نشہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بڑا خطرناک نشہ ہوتا ہے مال کے، شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہوتا ہے مال کا۔ تو اگر مال کا نشہ سوار ہے تو پھر نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جا کے وہاں پہ گنتی شروع کر دو گے بھائی اس بینک میں کتنا ہے اور اسٹیٹ میں کتنا ہے، ایس بی آئی میں کتنا ہے، ICICI میں کتنا ہے وغیرہ، مجھے 2-3 بینکوں کے نام آتے ہیں، اور جین کے بینک وغیرہ میں کتنا ہے، اور نماز میں یہی شروع ہو جائے گا جا کے۔ تو یہ نشہ ہی ہے نا، یہ نشہ ہی ہے، وہاں گننا شروع کر دے گا پیسہ کتنا ہے، دولت کتنی ہے، تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا آدمی مال کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب مال کے نشے میں دھوتا ہے، مال کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہا ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز قبول ہی نہیں ہے۔ مال رکھا ہے، حساب کرتا ہے، سال میں حساب کرو مال کا سال میں حساب کر کے جو حق بنتا ہے وہ نکال دو تاکہ یہ مال تمہارے اوپر مسلط نہ ہو۔ جب تم اس میں سے نکالتے رہو گے تو یہ تمہارے اوپر مسلط نہیں ہوگا، یہ نشہ بن کے تمہارے دل و دماغ پر نہیں چھائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ نہیں چھائے گا دل و دماغ پر، یہ نشہ ہے، تو پھر نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا نشہ ہے سکر الملک، اقتدار کا نشہ، کرسی کا نشہ، مملکت، بادشاہت، سلطنت یا چھوٹی موٹی کرسیوں کے نشے بھی لوگوں کے دماغ پر ایسے چھا جاتے ہیں کہ بہت دیر کے بعد جو ہے وہ ان کو ہوش آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جلدی ہوش نہیں آتا، دیر کے بعد ہوش آتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ کرسی کا نشہ بھی خطرناک ہے، اقتدار کا نشہ جو ہے یہ بھی خطرناک ہے۔ اقتدار کا نشہ اگر مثلا خدا نہ خواستہ کسی کے دماغ پر سوار ہو جائے تو کہاں تک لے جاتا ہے؟ وہ یزید بنا دیتا ہے، سمجھ میں ہے؟ وہ شداد بنا دیتا ہے، وہ قارون بنا دیتا ہے، آیا سمجھ میں؟ بڑا خطرناک نشہ ہوتا ہے اقتدار کا بھی۔ تو یہ جب تم اقتدار کے نشے میں مست ہو تو کیا ہوگا؟ تمہاری نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ لا تقربوا الصلاۃ، اب نماز پڑھو ہی مت، اس لیے کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے سمجھ میں؟ کوئی فائدہ جو ہے وہ پڑھنے کا نہیں ہوگا جب آدمی اس نشے میں مست ہے، اس نشے میں چور ہے۔ اب لوگ بیچ میں اگر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو یہ نشہ نہیں ہے۔ ہمارے مومنوں کو، زیادہ تر مومنین کرام خداوند متعال ان کی حفاظت کرے، اس طرح کے نشے جتنے بھی ہیں ان سے دور ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل و دماغ میں اس طرح کا کوئی نشہ ہے، دور ہیں اس سے۔ لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی کیڑا کسی کے دماغ میں ہے تو پہلے اس کو دور کرو، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ آیا سمجھ میں؟ یہ عزیزان گرامی یہ عجیب جو نشے ہیں، ایک وہی نہیں ہے، یہ عجیب قسم کے نشے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟
تو یہ جب تک انسان اپنے دل و دماغ سے نہیں نکالے گا اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ مومن نہیں بن سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ اصل میں جو چوتھا نشہ ہے وہ میرے دماغ سے اتر گیا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ اہل ایمان ہے۔ دیکھیں اہل ایمان کو پروردگار عالم جو ہے وہ لانا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اپنے دائرے میں لانا چاہتا ہے، دین کے دائرے میں لانا چاہتا ہے، شریعت کے دائرے میں لانا چاہتا ہے، اسلام کے دائرے میں لانا چاہتا ہے، اپنی جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے، اپنے قرب کا حقدار بنانا چاہتا ہے اہل ایمان کو۔ اور جوانوں کو اس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے، کم سے کم اس بات پر پروردگار عالم کا میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں محنت نہیں کرنا پڑی، ہم شیعہ بن گئے۔ سمجھ میں آیا؟ ہمیں محنت نہیں کرنا پڑی، ہم سید پیدا ہو گئے، ساتھ میں شیعہ بھی بن گئے، محب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام بھی بن گئے۔ توجہ کیا آپ نے؟ دین ہماری دسترس میں ہے، شریعت ہماری دسترس میں ہے، حالات موجود ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، اپنے آپ کو نیک بنا سکتے ہیں۔ اور جو کوئی سدھارے گا، اپنے آپ کو نیک بنائے گا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ فقیر ہو جائے گا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ دنیا اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ نہیں عزیزان گرامی، دنیا اس کے ہاتھ سے جانے والی نہیں ہے۔ دنیا کمانے کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، بھائی کماؤ، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو اور اپنے اوپر بھی خرچ کرو، تمہیں تو زیادہ دیا ہے نا۔ اگر خداوند متعال نے جو ہے وہ زکوٰۃ کا مطالبہ کیا ہے تو کتنا ہے؟ زکوٰۃ کہیں عشر ہے 10واں حصہ ہے، اور زکوٰۃ کہیں 20واں حصہ ہے۔ زکوٰۃ 10واں حصہ 20واں حصہ، جب 10واں حصہ ہے تو 9 تمہارے پاس ہیں، 9 تمہارے پاس محفوظ حلال بالکل، اور کہیں 20واں حصہ ہے تو ایک چلا گیا 19 تمہارے پاس ہیں محفوظ بالکل حلال۔ زیادہ نہیں لیا نا اللہ نے۔ خمس کیا ہے؟ خمس جو ہے 20%، 20% خمس ہے نا، 20%، تو اس کا مطلب 20 لیا ہے تو 80 تمہارے پاس ہیں۔ یار خدا کا خوف کرو بابا، 80 کو خداوند متعال تمہارے لیے حلال کر رہا ہے، تم 20 دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو کہ نہیں ہم سارا حرام کر کے کھائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو لوگ اس طرف آ رہے ہیں، کیا ہے اس کا مطلب ہے؟ خود ہی سوچ رہے ہیں کیا مطلب ہے بھائی۔ خداوند عالم کہتا ہے یار 20% تو 80 تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ مزے کرو، جمع کرو، چھوڑو، اصل اس کو اپنے بچوں کے لیے چھوڑو، ان پر بھی واجب نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اس میں سے خمس نکالیں، چھوڑو ان کے لیے چھوڑ دو، وہ نہیں کریں گے۔ اب جو وہ اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو وہ ان کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اصل اپنی پوری زندگیاں جو ہیں وہ راہ خدا میں لٹا دی، وہ ان کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اہل بیت کے ہاں تو یہ 80-20 کا معاملہ نہیں تھا، وہ تو 100% جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا تھا، 100% سارا اللہ کی راہ میں۔ آگے سمجھیں، کبھی انہوں نے ایسا حساب نہیں کیا کہ وہاں پہ 80-20 کا مسئلہ ہو، 80 تمہارے لیے حلال، 20% دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ مال کا نشہ ہی ہے نا، آگے سمجھیں، یہ مال کا نشہ ہے، کرسی کا نشہ ہے، اور دولت وغیرہ کا اس کا نشہ ہے جو انسان کے اوپر سوار ہے، اور شراب کا نشہ ہے۔ یہ نشے جو ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ اب یہ نشے اگر موجود ہیں تو خدا کہتا ہے نماز مت پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز میں تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو نماز میں، اور پتہ چلے کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو نماز میں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، پتہ چلنا چاہیے کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تعلم، جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا کیا بک رہا ہوتا ہے،
آگے سمجھ میں؟ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا بک رہا ہے. تو ان سارے نشوں سے دور ہو کر کے انشاءاللہ جب نماز پڑھو گے تو وہ نماز مومن کی معراج بن جاتی ہے. صلاۃ معراج المومن، وہ مومن کی معراج بن جاتی ہے. معراج یعنی مومن کو بلندیوں کے اوپر لے جاتی ہے. مومن کے سامنے بے شمار راز اس نماز کے ذریعے سے منکشف ہوتے رہتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو اس کا پتہ چلتا رہتا ہے اس نماز کے لیے جب وہ پڑھتا ہے اس طرح کی نماز. اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑے کمالات تک جو ہے وہ یہ نماز انسان کو لے کے جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جوانوں، بچوں، یہ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دو. حرکتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. تم کس کے اوپر نظر رکھو، کس کے اوپر نظر رکھو. یہ آج کے جو کریکٹرز ہیں ان کو چھوڑ دو. یہ کریکٹر نہیں ہے، یہ جو ہے وہ لوز کریکٹر ہے. سمجھ میں؟ یہ جو کریکٹرز لوگ دیکھ کر کے جو کپڑے بھی بدلتے ہو اور حجامتیں بھی بنواتے ہو، اسٹائل بدلتے ہو، طرح طرح کے داڑیاں بھی منڈواتے ہو اور یہ بھی کرتے ہو اور وہ بھی کرتے ہو، یہ کریکٹر نہیں ہے، یہ لوز کریکٹر ہے. لوز کریکٹرز کے پیچھے مت جاؤ. ہمارے سامنے کریکٹرز ہیں، ہمارے سامنے کریکٹرز ہیں، کردار ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. کردار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آیا سمجھ میں؟ تو کردار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپناؤ، اس کو اختیار کرو، اس کو چلو تمہیں اتنی اجازت دی ہے اللہ نے کہ مثلا کوئی بات نہیں ہے، تم کم سے اتنی داڑھی نہ رکھو کہ جو مثلا فرض کرو اتنی ہے، تم اتنی رکھو جو چہرے کے اوپر نظر آئے کافی ہے. وَإِلَّا اگر ایک مومن جو ہے وہ اس طرح کی داڑھی رکھے جیسی امام زمانہ کی داڑھی ہے تو وہ بہترین کریکٹر ہے نا. تو امام زمانہ کی داڑھی قطعاً جو ہے وہ اس سے کم نہیں ہے. آگے سمجھ، اس سے کم نہیں ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھیاں اس سے کم نہیں تھیں اور ان کا پہناوے اس طرح کے جیسے ہمارے آپ کے ہیں نا. ان کا یہ لباس. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان کا یہ لباس ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ لباس ہے. ہمارا آپ کا بھی لباس عمامہ ہونا چاہیے. عمامہ پہنو. سرداروں والی پگڑی لا کر کے دولہا بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے سردار ہے یا شیعہ ہے. سمجھ میں؟ پتہ نہیں چلتا. وہ پگڑیاں خرید کے لاتے ہیں سرداروں والے جو ان کا فیشن ہے. یہاں پہ عمامہ چلتا تھا پہلے، صافہ بہترین صافہ باندھ کے، یہاں باندھنے والے صافہ ہوتے تھے، صافہ باندھتے تھے بہترین اور دولہا بناتے تھے، صحرا بھی لگاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے سمجھنے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں بہترین. یہ کہ سردار والے لگا کے اور وہ جو پجامی جو ہے وہ ایسی لگا لیتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ایک سیخ ہے جو مثلا اس کے اوپر کباب لگایا جائے. تو باڈی والا ہو تو چلو ٹھیک بھی ہے، لیکن کچھ ایسے دبلے پتلے ہوتے ہیں کہ سیخ کی طرح نظر آتے ہیں. جب ان کو دولہا بناؤ نا تو لگتا ہے سیخ ہے کھڑی ہوئی. کیا ہے یار، کم سے کم کوئی ایسی چیز اختیار کرو جس سے آدمی کا روپ بڑھے، شخصیت بڑھے، خوبصورتی اس کی جو اس میں اضافہ ہو. یہ تم خود ہی آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے بالوں کا اسٹائل دیکھو. اصل آپ نے بال تم اچھے لگو گے؟ مجھے نہیں لگتا اچھے لگو گے. ایک فیشن ہے بالکل، اس کے پیچھے جو ہے بہہ کے چلے جاتے ہو. ورنہ جیسے بال پیسے پہلے بناتے چلے جاتے تھے اس طرح کے بال بناؤ. متوازن رکھو بالوں کو. ہاں متوازن رکھو بالوں کو. اور اس میں جو ہے وہ آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کی شرافت ہے، آپ کی دیانت ہے. اور کم سے کم یہ ہے کہ بھائی ہم اس طرح سے بلا وجہ کسی کا اسٹائل اختیار نہیں کرتے. سب سے بڑی اگر آپ لوگ کہتے ہو یہ جائز ہے تو میں کہوں من تشبہ بقوم فہو منہم. کہاں جائز ہے؟ کس نے کہا جائز ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. تم کسی کریکٹر کا کریکٹر اختیار کرو، اس کے اسٹائل کے بال بناؤ تو تم فہو منہم، تو اب ان میں سے ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس طرح کی حرکتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ چھوڑیں آپ حضرات. آپ اپنا ایک اسٹائل بنائیں، اپنا ایک کریکٹر بنائیں. آیا سمجھ میں؟
اپنی ایک بہترین شکل بنائیں جو خدا کو پسند ہو، اہل بیت کو پسند ہو، کم سے کم آپ کے ماں باپ کو تو پسند ہو نا بھائی ماں باپ کو تو پسند ہو۔ ماں باپ پرانے زمانے کے بیچارے شریف لوگ ہیں، اب یہ دیکھ کر کے اندر ہی اندر کوتے یار اس کو ہوا کیا ہے لڑکے کو، سمجھ میں آیا؟ تو ماں باپ کو پہلے ان سے پوچھو بھائی آپ کو کوئی چیز پسند، اصلی یہ شکل کیا ہوتی ہے؟ یہ شکل تمہارے آپ نے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اصلی حق ہے دوسروں کا اس کے اوپر۔ اسی لیے اسلام میں پردہ واجب ہے، چونکہ پردہ تمہارا حق ہے۔ ایک عورت پردہ کرے وہ تمہارا حق ہے، سمجھے؟ تم پردہ کرو وہ اس کا حق ہے، تم اپنی بہترین شکل بناؤ یہ دوسرے کا حق ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم تھوڑے دیکھتے ہو 24 گھنٹے اپنے آپ کو، تم تھوڑے لوگ دیکھتے ہیں تمہیں۔ جو لوگ کسی کو دیکھ کے اگر الٹی آ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہیں بعض لوگ ایسے حسن دیکھ کے ڈر لگتا ہے، عجیب سے سندر ہے اوپر سے ماشاءاللہ۔ تو کوئی شکل یا تو مجھے خوبصورتی ہو جائے تو کوئی مسئلہ کی بات ہے، وہ بات نہیں ہوتی ہے نا، وہ بات نہیں ہوتی۔ لہذا اپنے دائرے میں رہو، اسلام کے دائرے میں رہو، شریعت کے دائرے میں رہو، ایمان کے دائرے میں رہو، سمجھ میں آیا؟ اور یہ اسی لیے تمہیں جو ہے وہ اس سے ہی تمہیں شرف ملے گا، فضیلت ملے گی۔ ہاں پڑھائی کرو، علم حاصل کرو، مختلف علوم میں ترقی کرو، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ترقی کرو بابا، بہترین تمہارے اندر جو ہے وہ ہر علم میں اسپیشلسٹ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے جوانوں میں، تاکہ قوم کی خدمت کر سکیں، قوم کا بھلا کر سکیں۔ اس میں ترقی کرو، آیا سمجھ میں؟ اس میں ترقی کرو۔ جو چیز ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، ان کی طرف مت جاؤ، ان میں ترقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ ان چیزوں میں ترقی کرو، جائے علم جتنا مرضی حاصل کرو، جتنا مرضی سیکھو، جو گمراہی کی طرف لے جانے والا نہیں ہے، جو مفید فائدہ ہے، مثمر ثمر ہے قوم کے لیے اور ملت کے لیے، اس طرح کے علوم حاصل کرو، دینی علوم بھی حاصل کرو، دنیاوی علوم بھی حاصل کرو، تجارت بھی کرو، پیسہ بھی کماؤ، سمجھ میں حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے موجود ہیں پیسہ کمانے کے، زیادہ کرو، پیسہ کماؤ، بہترین زندگی اپنی بسر کرو، آبرو کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آیا سمجھ میں؟ پروردگار عالم اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ تمہارے پاس مال ہو، تمہارے پاس دولت ہو، تم بے نیاز ہو جاؤ، کسی کے محتاج نہ ہو، کسی کے دست نگر نہ بنو، کسی کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ بھیک مانگنے کے لیے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ان چیزوں کو خدا دوست رکھتا ہے، ان میں ترقی کرو، پھر اپنے معاشرے کو آگے لے کر کے چلو، اور ایسا بناؤ اپنے معاشرے کو کہ امام زمانہ دیکھ کر کے خوش ہوں اور فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کریں کہ یہ ہیں ہمارے جوان جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہی درس ہے کربلا والوں کا۔ کربلا اصل برپا ہی اسی لیے ہوئی، آگے کربلا ہمیں بخشوانے کے لیے برپا نہیں ہوئی، جنت میں پہنچانے کے لیے برپا نہیں ہوئی، کربلا دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے برپا ہوئی۔ کربلا میں جو قربانیاں پیش کی ہیں جوانوں نے، وہ اس لیے پیش کی ہیں کہ ان کے ماننے والے دنیا میں بہترین طریقے سے زندگی بسر کر سکیں، اس لیے کہ وہ جو اقدار تھے، وہ جو قدریں تھیں، دینی قدریں، دشمن ان کو مسخ کرنا چاہتا تھا نا، ان کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس دین کو یزید ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ یزید کا منصوبہ نہیں تھا، یہ بہت پیچھے سے جو ہے منصوبہ چلا آ رہا ہے، یہ دین کو مسخ کرنے کا، ختم کرنے کا، اصل مٹانے کا منصوبہ بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ انتہائی نازک راستوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نازک راستوں سے، کہ جہاں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے راستوں سے ہو کر کے یہاں تک پہنچا ہے، یزید تک پہنچا، اور اس نے پورا منصوبہ بنا لیا کہ اب بس ختم ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ہے بچا ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ خود دیکھو امت مسلمہ میں، یعنی یزید کی بیعت شام میں کتنے لوگوں نے کی، کوئی حساب ہے؟ سب یزید کے بیعت میں آ گئے، جتنے شامی تھے سارے انہوں نے وہاں پہ، امیر شام نے یزید کی بیعت لے لی جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہزاروں ایسے مسلمان راوی
علماء دانشور موجود تھے جن کو پتہ تھا کہ یزید کا شجرہ کیا ہے، یزید ہے کیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور یہ کیسے شجرے کی پیداوار ہے، شجرہ خبیثہ کی پیداوار ہے نا، ظاہر سی بات، شجرہ خبیثہ کی پیداوار یزید، آیا سمجھ میں؟ لیکن انہوں نے بیعت کی ہوئی، سب نے بیعت کر لی، مدینہ میں بیعت کر لی لوگوں نے، آیا سمجھ میں؟ مکے میں بیعت کر لی لوگوں نے۔ یہ جن لوگوں نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی، اس میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر وغیرہ جو تھے، یہ اصل یزید اخری تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کو ہٹا کے اس کو بٹھا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگ تھے یہ، انہوں تھوڑا ہی کوئی دین کی خاطر جو ہے وہ یزید کے بیعت سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا نا، یہ طے نہیں تھا کہ یزید کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے پابندی لگائی تھی، وہ اس بات کے اوپر تھے، یہ طے نہیں تھا کہ یزید کو خلیفہ بنا جائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ یزید اس قابل نہیں ہے، نہ یہ نہیں، بلکہ یہ اس کو اصلاً طے یہ تھا کہ اس کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا، نامزد نہیں کیا جائے گا۔ لہذا کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مخالفت کی مدینے میں، کچھ لوگوں نے مخالفت کی مکے میں، یہ ادھر سے نکل کر کے مکے میں چلے گئے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں جنگ جو ہے وہ دیر سے ہوگی، یہاں جلدی ہو سکتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو بیعت سے انکار کیا، تو انکار کر کے یہاں لشکر نہیں جمع کیا، سمجھا؟ لشکر نہیں جمع کیا کہ جس کے ذریعے سے یزید کے ساتھ جنگ کرتے، نہیں، امام حسین علیہ السلام بڑھے سیدھے یزید کی طرف، یزید کی طرف بڑھے اور سیدھے مرکز پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ امام آگے بڑھے، مرکز پر جا کے حملہ کیا کہ وہاں پہ جو بھی ہوگا وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کو تہس نہس کیا جا سکتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور اس کے منصوبے کو خاک میں کیسے ملایا جا سکتا ہے۔ تو ان کا یزید کا مقابلہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یزید جس دین کو مٹانا چاہتا تھا، اس کو بچانا ان کا مقصد تھا، اور وہ انہوں نے بچایا، اور بچا کر کے ہم تک پہنچایا، یہاں تک وہ دین پہنچا۔ خدا کا شکر ہے، خالص دین محمدی ہم تک پہنچا ہے، خالص دین محمدی ہم تک پہنچا۔ یہ حسین کے صدقے میں، یہ کربلا والوں کے صدقے میں، یہ ان جوانوں کے صدقے میں ہے جو مدینے سے حسین کے ساتھ گئے تھے۔ ان کی یہی آرزو تھی تنہا کہ کسی طریقے سے موقع ملے اور ہم اپنی جان جو ہے وہ اپنے مولا کے اوپر قربان کر دیں۔ ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میری جان بچ جائے دوسرا قربان ہو جائے، نہیں عزیزو اور دوستو، چاہے وہ انصار ہوں یا بنی ہاشم ہوں۔ اصل انصار نے تو بڑھ چڑھ کے قربانی پیش کی ہے، اور انصار نے قربانی کا حق ادا کیا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہوں ان انصار حسین پر کہ جنہوں نے عزیزو جب تک وہ زندہ رہے تو بنی ہاشم میں سے کسی پر آنچ تک نہیں آنے دی، آنچ تک نہیں آنے دی، اس قدر دفاع کیا انہوں نے بنی ہاشم کا، آنچ تک نہیں آنے دی۔ اللہ اکبر! وہ انصار حسینی کتنے عظیم ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کس قدر عظیم ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ انصار حسینی۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے اور وہ حر کی زیارت نہ کرے، حر کی زیارت نہ کرے، اس کی زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام کی زیارت کے ساتھ ساتھ حر کی زیارت بھی کرو۔ یہ حر حسین کا ناصر تھا، حسین کا ناصر تھا، حسین کا مددگار تھا۔ آئے سمجھ میں؟ اصل حر نے بہت ساری چیزوں کو اجاگر کر دیا، ٹھیک ہے راستہ روکا حسین کا، ٹھیک ہے کربلا کی طرف لے کے گیا، لیکن آخری وقت میں جو حر نے پینترا بدلا ہے تو اس سے امام حسین علیہ السلام کی حقانیت دنیا کے سامنے اجاگر ہو گئی، اور یزید حر کے اس انقلاب باطنی سے اتنا بدنام ہوا کہ جتنا کسی اور چیز سے بدنام نہیں ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ بہت بدنام ہوا یزید، چونکہ حر آ گئے امام حسین کے، تو ایسے انصار تھے۔ اور پھر بنی ہاشم میں تو ظاہر سی بات ہے کہ بنی ہاشم میں تو امام حسین علیہ السلام کے فدائی تھے ہی۔ شب عاشور بیویاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں، ان کو لوریاں نہیں سنا رہی تھی سلانے کے لیے، بلکہ ان کو بیدار کر رہی تھی کہ کل قربانی دینا ہے۔ سمجھ میں آیا؟
کل قربانی کا موقع ہے تو کوئی پیچھے نہ رہے امام حسین پر قربانی دینے سے، اور ہماری نظریں ہمارے آقا اور مولا کے سامنے نیچی نہ ہو جائیں، ہماری نظریں جھک نہ جائیں۔ لہٰذا عزیزو، سب نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کر لیا تھا قربانی کے لیے، بالکل تیار اور آمادہ کر لیا تھا، اور ان میں ایک بچہ جو ہے ایک بھی جائے اور میرا فرزند اس کے بعد جائے تو میں بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گی قیامت کے دن کہ علی اکبر قربان ہو گئے، تم نے اپنے بچے کو بچائے رکھا۔ لہذا یہ کہتی تھی رات میں، جناب قاسم نے کہا کہ اماں صبح تو نمودار ہونے دیجئے، اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ صبح نمودار ہوئی، روایات مختلف ہیں مصائب کے سلسلے میں عزیزان گرامی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی شہادت سب سے آخر میں ہوئی، سب سے آخر میں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی شہادت سب سے پہلے ہوئی بنی ہاشم میں۔ وہ اس لیے کہ امام حسین یہ چاہتے تھے، اور امام حسین کی یہ آرزو تھی، امام حسین کی یہ تمنا تھی کہ میرا بچہ پہلے قربان ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین اپنے بچوں کو بچاتے رہے اور دوسروں کو قربان کرتے رہے۔ لہذا یہ حسین کی آرزو تھی، اور علی اکبر اس آرزو کو بھانپ گئے تھے، سمجھ گئے تھے علی اکبر اس آرزو کو۔ لہذا سب سے پہلے علی اکبر بنی ہاشم میں سے شہادت کے لیے آگے آئے، بہت زور دیا بنی ہاشم میں کہ علی اکبر کو نہ جانے دیں، لیکن عزیزوں اور دوستوں، پہلے علی اکبر نے اپنی شہادت پیش کی، اب اس کے بعد جو ہے وہ جناب اون محمد کی شہادت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جناب قاسم کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار قاسم بھی آئے اجازت لینے کے لیے اور کہا چچا جان آپ مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیں، میدان میں جانے کی اجازت دیں، اپنا نذرانہ پیش کرنے کی اجازت دیں۔ امام حسین نے فرمایا میرے بھتیجے قاسم میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ ارے تم میرے بھیا کی نشانی ہو، تم اپنی ماں کا سہارا ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہاری ماں پہلے بیوہ ہے، اب اس کے بعد بے سہارا ہو جائے گی، اس کا سہارا کون ہے؟ قاسم میں تمہیں ہرگز میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک بار پھر قاسم پلٹ کر کے آئے ماں کے پاس، ماں نے کہا قاسم تم نے اجازت نہیں لی، کہا میں بار بار چچا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، وہ مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ ملول ہو کر کے قاسم ایک جگہ بیٹھے، ایک مرتبہ خیال آیا کہ میرے بازو میں ایک تعویذ بندھا ہے، اور میرے بابا نے کہا تھا قاسم جب تیرے لیے مشکل کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لینا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، اپنے امام کو جناب قاسم کا پرسہ دیں، اور اس انداز میں پرسہ دیں کہ امام کے دل کو تسلی ہو جائے، امام کے دل کو تشفی ہو جائے۔ بس اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ خوشی خوشی قاسم نے وہ تعویذ کھولا اپنے بازو سے، اور کھول کر کے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد خوشی خوشی امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہا چچا جان یہ دیکھیے، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا تعویذ کو تو حسین نے کہا کہ قاسم اب تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھیا تمہیں اجازت دے چکا ہے اپنی طرف سے میدان میں جانے کی۔ بس عزیزوں اور دوستو، جناب قاسم کو حسین نے ایک خاص انداز سے رخصت کیا، خصوصی انداز سے، اپنے ہاتھوں سے قاسم کے تن پر ہتھیار سجائے، اور سجا کر کے اپنے گلے سے لگا کر کے پیشانی کو چوم کر کے قاسم کو مقتل کی طرف
طرف روانہ کیا۔ اللہ اکبر، قاسم مقتل میں گئے۔ کافی دیر تک حضرت قاسم نے جنگ کی، کافی دیر تک جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد آخر میں ایک پہلوان جو ہے وہ قاسم کے مقابلے کے اوپر آیا۔ جو پہلوان قاسم کے مقابلے پہ آیا تو امام حسین علیہ السلام کو تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ بڑا پہلوان ہے، قاسم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ایک مرتبہ قاسم نے اس سے کہا کہ اے پہلوان، تو جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، تجھے جنگ کے آداب ہی معلوم نہیں ہے، ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، تیرے پاؤں رقاب میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ جھکا، قاسم کی تلوار چلی، اس کا سر تن سے جدا ہوا۔ وہ بڑا پہلوان تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ فوجوں نے حملہ کیا جناب قاسم کے اوپر، چاروں طرف سے حضرت قاسم کے اوپر حملہ ہوا۔ کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی شمشیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی برچھی مار رہا تھا۔ قاسم جنگ کر رہے تھے، قاسم لڑ رہے تھے، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ حضرت قاسم لڑ رہے تھے۔ بس ایک مرتبہ ایک شقی نے حملہ کیا حضرت قاسم کے اوپر، اور وہ ضربت اتنی کاری تھی کہ قاسم سے گھوڑے کے اوپر سنبھلا نہیں گیا، قاسم زمین پر گرے۔ آواز دی، چچا جان میری مدد کو پہنچیے۔ اللہ اکبر۔ روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ حسین اتنی تیزی کے ساتھ قاسم کے سرہانے پہنچے کہ جتنی تیزی سے کسی اور کے سرہانے نہیں پہنچے تھے۔ وہاں پر لشکر تھا، حسین میں اور لشکر میں جنگ ہوئی، گرد و غبار بلند ہوا، گرد و غبار بلند ہوا۔ اور جب دشمنوں کو حسین نے بھگا دیا تو ایک مرتبہ دیکھا قاسم خاک کے کربلا کے اوپر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے۔ ایک مرتبہ حسین نے لاش قاسم کو اٹھایا اور لے کر کے گنج شہیداں کی طرف جانے لگے۔ بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ قاسم کی لاش اٹھواؤ۔ راوی یہ کہتا ہے کہ حسین لے کے جا رہے تھے، قاسم کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ لاش کو لے کر کے گنج شہیداں میں پہنچے۔ ام فروا کو آواز دی، ام فروا آؤ اپنے بیٹے کی لاش لے لو، تمہارے بیٹے نے قربانی کا حق ادا کیا۔ بیبیوں میں شور برپا ہوا، واہ قاسمہ واہ حسنہ واہ حسینہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه بلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين. رب